الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه طيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي ولا أمة بعد أمتكم. وقال: لا نبي بعد محمد ولا رسول بعد محمد ولا أمة بعد أمة محمد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا صاحب الکمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شرفائے ملت اسلامیہ علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج کے اس مختصر وقت میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ نے قرآن و سنت، مسلمانوں کے ایمان کے خلاف، پاکستان کے آئین قانون کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ قادیانیوں کے حق میں جا رہا ہے۔ اسی عنوان پر آپ سے آج گفتگو ہوگی۔ ذہن میں رہے کہ اللہ کی وحدانیت و صمدیت کے بعد، اللہ کی کبریائی و خالقیت کے بعد سب سے بڑا مقام جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہے۔ تاجدار ختم نبوت حضور خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے آباء و اجداد اور اس سے آگے سب نے کلمہ پڑھا ہے، ان کو صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے، صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے۔
نبی بھی مانے جائیں گے، رسول بھی مانے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آخری نبی اور آخری رسول بھی ماننا ضروری ہے۔ یعنی صرف نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے، غلط۔ صرف رسول تو مانے، آخری رسول نہ مانے، غلط۔ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی پر نبوت و رسالت کا جس طرح تاج سجایا ہے، اسی طرح اس خالق و مالک نے اپنے نبی کا سر پر ختم نبوت و ختم رسالت کا تاج بھی سجایا ہے۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا میرے نبی کے بعد، کوئی رسول نہیں آئے گا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ آخری نبی ماننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی اور رسول نے آنا ہی نہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ختم نبوت کی تعریف ہی یہی ہے کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر ہمارے نبی کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ یہ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ نیا نبی نہیں ہے، وہ آ چکا ہے، انہوں نے دوبارہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی ہے۔ کہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ماننا ضروری نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کریں گے، وہی کلمہ پڑھیں گے، وہی نماز پڑھیں گے جو ان کے طریقے پر نماز پڑھاتے ہیں۔ اس لیے کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ لفظ نیا یاد رکھنا۔ کوئی ذری نبی نہیں آئے گا، کوئی بروزی نبی نہیں آئے گا، کوئی تشریعی نبی نہیں آئے گا، کوئی تشریع غیر تشریع نبی نہیں آئے گا، کوئی امتی نبی نہیں آئے گا۔ کسی قسم کا، کسی رنگ میں، کسی روپ میں، کسی انداز میں، کسی سٹائل میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ چکر بازی نہیں چلے گی۔ میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ اس پر میں نے آج تھوڑے سے دلائل اور بڑے ضروری واقعات سنائے، اور آخر میں موجودہ حکومت اور چیف جسٹس کی بھی ذرا گوشمالی کرنی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور وقت کی بھی پابندی کرنی ہے۔ وقت کے سلسلے میں میں سب کو چھوڑ دیتا ہوں، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شروع کرنے کی بھی پابندی ضروری ہے، اور ختم کرنے کی بھی پابندی ضروری ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا، اگر کسی کو چاہت نہیں ہے تو نہ ہو۔ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے خاص اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے، بڑے زبردستی اور جبر سے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر. 3 وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور آپ کو بھیجا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی طرف بلانے والا. 4 وَسِرَاجٍ مُنِيرًا، اور چمکتا دمکتا ہوا روشن چراغ. بس صرف آخری لفظ کی تشریح کر دیتا ہوں. سراج منیرا، سراج آفتاب، سورج، منیرا چمکتا ہوا سورج، دمکتا ہوا سورج. پہلے آتی ہے رات، پھر آ جاتے ہیں ستارے، پھر ستارے غائب ہو گئے، پھر صبح کا آغاز ہو گیا. اور اگر چاند نہیں رہتے ہیں تو پھر چاند بھی آ جائے گا. لیکن 13-14 کو چاند بھی اپنے عروج پر ہوتا ہے. جب دن نکل آئے گا تو دن نکل آنے کے بعد پھر سورج نکلے گا. سورج کی پہلی کرنیں نرم ہو جائیں گی. جیسے جیسے سورج نکلتا آئے گا ویسے ویسے کرنیں تیز ہوتی جائیں گی، ویسے ویسے روشنی پھیلتی جائے گی. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرے نبی سے پہلے سارے انبیاء آئے جن کو اللہ نے بھیجا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ نے وعدہ دیا تھا جب تمام ارواح تھی، اور پیغمبروں سے بھی وعدہ دیا تھا کہ جب میرے یہ پیغمبر آ جائیں آپ نے کیا کرنا، لا تنصرن، آپ نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے. میں نے جو سمجھانا ہے وہ یہ ہے، کیا ان سارے نبیوں کے سامنے جب اللہ نے کہا تو قادیانی تھا؟ ہوتا تو ہوتا جب تھا ہی نہیں تو کیسے ہوتا؟ اور لفظ بھی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اسی پیغمبر پر ایمان بھی لے آئیں گے، اپنی رسالت یا نبوت نہیں چلائیں گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے پیغمبر جب آ جائیں گے ایمان بھی لانا پڑے گا، اور پھر ساتھ کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون اور مدد بھی کرنی پڑے گی۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جب سورج نکل آئے اور موسم بھی صاف ہو، اور پھر کوئی بدبخت پوچھے کہ بتاؤ سورج نکلا ہے یا نہیں، تو آپ کہیں گے کہ تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا سورج نکلا ہوا ہے۔ تو قرآن نے میرے نبی کو سورج قرار دیا۔ اب جو رات کی تبدیلی، ستاروں کی تبدیلی، چاند کی تبدیلی، لیکن جب سورج نکل آئے تو سورج کے بعد سورج سے بڑھ کر روشنی دینے والا اور تو کوئی سورج نہیں۔ جو قرآن نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ سورج ہے، یہ چمکتا دمکتا ہوا آفتاب ہے، یہ سورج ہے، اسی بات سے قرآن نے بتا دیا جس طرح سورج چمک رہا ہو تو دلیل کی ضرورت نہیں، میرے نبی کی ختم نبوت پر بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جب سورج نکل آئے تو یہ نہیں کہا جائے گا کوئی اور آئے گا سورج کے بعد وہ اس سے زیادہ روشن ہوگا۔ قرآن نے کہا نہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہی سورج بھی قیامت تک چلے گا۔ اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے اللہ نے سورج بنایا ہے قیامت تک یہی سورج چلے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا تھا میرے نبی کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے۔ ہر ایک نے کہا ہمارے بعد یہ نبی آئیں گے، یہ آئیں گے، آخر میں یہ آئیں گے، ہر ایک نے کہا۔ مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، انہی کی تو مثالیں ہیں تورات و انجیل۔ آج بھی جو تورات ہے میرے پاس تو ہے، انجیل ہے، اس میں آپ کی آمد کی خوشخبری ہے نا، وہ یہی تو ہے۔ جب آپ کی آمد کی خوشخبری آ گئی، آپ تشریف لے آئے، تو یاد رکھیے جس طرح قیامت تک یہی سورج چمکتا دمکتا رہے گا، اس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اسی طرح میرے نبی کی نبوت و رسالت، امامت و معصومیت قیامت تک چمکتی رہے گی، انہی کی نبوت چلے گی، انہی کی رسالت چلے گی۔ یاد رکھنا اللہ نے وہ ماں ہی باز کر دی ہے۔ اللہ نے وہ ماں ہی باز کر دی ہے جو نبوت کو جنم دیا کرتی تھی۔ اللہ نے وہ جھولیاں ہی ختم کر دی جس میں نبوت آیا کرتی تھی۔ اللہ نے وہ پنجوڑے ہی توڑ دیے جس میں
نبوت کو جھولا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ سر ہی ختم کر دیے جس پر نبوت کا تاج سجایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے بعد سر ہی نہیں ہے تو نبوت کا تاج کس پر سجے گا؟ رسالت کا تاج کس پر سجے گا؟ جب 100 سے زائد قرآن کی آیات، 200 سے زائد احادیث نبویہ، اجماع امت مسلمہ ہو چکا ہے کہ میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جس طرح سورج کے ہوتے ہوئے کوئی سورج کی دلیل مانگے کہ سورج کیسے ہوتا ہے تو وہ بے وقوف کہلاتا ہے، میرے نبی کی نبوت اب جاری و ساری ہے، تو آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اور کہے کہ بتاؤ کیوں بعد میں نبی نہیں آ سکتا، تو وہ احمق کہلائے گا، بے وقوف کہلائے گا۔ ایسے شخص کو دلیل دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کس چیز کی دلیل دے؟ ہمارے نبی نبی ہے، رسول رسول ہے اور آخری ہے، بس۔ وہ کہتے ہیں میں تو مانتا ہوں نبی بھی ہے رسول بھی ہیں، لیکن کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان نبیکم واحد وان کتابکم واحد وان اباکم واحد لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ او لوگوں اچھی طرح سے سن لو، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، پکی بات ہے کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہاری کتاب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور تمہارا آخری نبی بھی ایک ہے۔ اللہ کے آخری نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں چھوٹا بڑا بوڑھا بچہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک کی بجائے 2 باپ نہیں مانتا، اور نہیں ماننے چاہیے حلالی کو، جس طرح باپ 2 نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ جو ہماری آخری کتاب ہے یہ 2 نہیں ہو سکتی، اللہ 2 نہیں ہو سکتے، تو یاد رکھیے اسی طرح نبی کے بعد کوئی اور نبی، یعنی 2 نبی بھی نہیں ہو سکتے میرے نبی کے بعد۔ اور اگر کسی اور کو نبی مانا جائے گا تو پھر تو 2 بن جائے گا، نہیں ہو سکتے۔ آخری نبی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں، یاران نبوت بیٹھے ہیں، جم کے بیٹھے ہیں، بڑے تسلی سے اللہ کے نبی کا خطاب سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یارو، میرے وفادارو، میرے حبگارو، میرے جان نثارو، میرے غلاموں، آپ تو فرما سکتے تھے میرے نوکروں، میرے چاکروں، جی یہ ایک بدبخت اس کی طرف سے میرے پاس خط آیا ہے، اور اس ظالم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور یہ خط میں لکھ رہا ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں اس دنیا میں آپ نبی ہیں، آپ کے بعد میں نبی، تقسیم کر لوں۔
یا کچھ عرب کا علاقہ مجھے دے دو، کچھ اپنے پاس رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں، کون ہے جو اس کذاب کا ستیہ ناش کر دے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے پیار سے دین چلتا ہے، جناب یہاں ذرا سختی سے دین بھی چل رہا ہے، غور کر لو۔ جو پیار سے نہ مانے پھر وہ چترول کا بھی حکم ہے، پھر جہاد کا بھی حکم ہے، پھر قتال کا بھی حکم ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ مسلمانوں تم پر جہاد بھی فرض ہے، اور منافقین کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے۔ مجھے منافقین کی تشریح مولانا اعظم طارق شہید نے جو کی ہے اچھی لگی ہے۔ جو چیز میں جہاں سے لیتا ہوں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں بس جس طرح خربوزے کے چور کو لتر پولے کی ضرورت ہے، منافق کے لیے لمبی چوڑی نہیں، لتر پولے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول تھے جو چھاپڑی فروش تھے۔ ایک چھوٹی سی چھاپڑی تھی، سر پر رکھ کر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ ان کا نام تھا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی۔ وہ کھجوریں کھا رہے تھے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے سنا، ہاتھ کھڑا کر دیا، کچھ کھجور جو منہ میں تھی کچھ نکل کر گر پڑی۔ ایک صحابی رسول نے دیکھ کر کہا بھئی کھجور تو کھا لیتے۔ عرض کیا میں کھجور کھاتا رہتا، ہو سکتا ہے کسی اور کا نمبر لگ جاتا پھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ یعنی ان کی موجودگی میں فرمایا ادھر آؤ، چھاپڑی فروش صحابی رسول میں کہہ رہا ہوں، ان کا نام حبیب بن زید تھا۔ یہ لو نیزہ اور یہ لو سواری گھوڑا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ گھوڑے خچر اور گدھے کو سواری کے لیے بنایا ہے، عبادت کے لیے۔ علی والے گھوڑے پر سواری کرتے ہیں، علی کے دشمن گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ لے جاؤ اس کو اور نیزہ گاڑ ڈالو۔ زمانہ میں تھا وہ۔ صحابی رسول گئے، صحابی رسول نے گھر نہیں بتایا، ان کے 11-12 بچے تھے اور چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے بڑے سب تھے۔ چلے گئے اور جا کر انہوں نے حکم کے مطابق نیزہ کاٹ دیا۔ ایک دم جو دیکھا اس بدبخت مسلمہ نے، ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری شکلیں تمہیں بتا دیں گی کہ ہم کون ہیں۔
سے دشمن جلتا ہے. صحابہ کرام کی شکلوں سے دشمن جلتا تھا، صحابہ کرام کی تعریفوں سے دشمن جلتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا لیغیظ بہم الکفار، اور سڑاتے ہو کافرانو جے تک چھڑ دینے انہوں ذکر قیامت تک جاری و ساری رہے گا. مسائلمہ کہتا ہے تیری یہ جرت، ذرا آگے پیچھے دیکھ، ہر طرف تیرے نیزے والے کھڑے ہیں، تیروں والے کھڑے ہیں، تلواروں والے کھڑے ہیں، اور تو آگے. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے تو جب سے اللہ کے نبی کا حکم سنا ہے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، ادھر ادھر کیا دیکھوں؟ ان کا نہیں دیکھے گا تو پھر یاد رکھنا میں تلوار چلاؤں گا. اس نے کہا کہ تم ہمیں تلوار سے ڈراتے ہو، تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر ہمیں ڈرانا ہے تو بدر اور احد کے میدان والوں سے پوچھ لو ڈرتے کون ہے، ڈراتے کون ہے. اس نے تلوار سے ایک سائیڈ بازو کاٹ دیا، پھر کہا مسلمہ نے دیکھو ان کی طرف، اب بھی وقت باز آ جا. انہوں نے کہا جو لوگ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنی شہادت کے لیے دعائیں کرتے ہوں وہ تیری تلوار سے نہیں ڈرا کرتے. دوسرا بازو کاٹ دیا. ہم نے یہ دیکھا ہے بازو کٹ گئے، لیکن پھر بھی کسی نے نہیں کہا کہ صحابہ کا دشمن مسلمان ہے. نہیں کہا آج تک کسی نے. ایک مثال کو پیش کرے یا بڑے تسبیح اور باتیں کر کر کے اٹھ کے چلے جاتے. دین قربانیوں سے آتا ہے، اور اصل قربانی یہ ہوتی ہے. اس نے اشارہ دیا، نوکروں نے، مسلمہ کے نوکروں نے اپنا کام کیا، تلوار سے گویا کہ ان کو شہید کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تھے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا حبیب جو یہاں سے روانہ ہوا تھا، جس نے پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا تھا وہ جنت میں پہنچ گیا. جس کے لیے میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے، اس نے تو ختم نبوت میں کوئی نرمی نہیں کی، بھیجا بھی خود نبی نے. آج ہمیں سبق دینے آ جاتے ہو اس مسئلے میں نرمی کو، تمہیں زیادہ پتا. تم دکان میں نرمی کر لو نا، جو آتا ہے مال اٹھانے دو، جو بھی اٹھاتا ہے اٹھانے دو. تمہیں ایک ماچس نہیں اٹھانے دیتے. اور عقیدہ ختم نبوت پر تو مسلمانوں کا ایمان ہے، اس میں ہم کیسے تبدیلی کرنے دیں. تھوڑی سی ایک بات اور سن لیجئے، ایک تو وقت نہیں ہوتا میرے پاس. نہیں، آپ تو مصروف لوگ ہیں نا جی، آپ میرے شاگرد تو ہے نہیں، شاگرد ہوتے تو میں تو پھر کھڑا کر دیتا. میں یہ سنتا ہی کبھی نہیں میں منٹ لیٹ ہوا ہوں، یہ نہ ٹائم پر آؤ، ٹائم پر جاؤ، بس جس سے ختم کا ٹائم ہو اسی ختم کر، بس جاؤ.
یہ میرے ہاں تو ہے ہی نہیں نہ کھاتا. صحابہ ہیں, چودھری ہیں, 50 آدمی ہیں, اب اور 10. میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, ٹائم کی سختی سے پابند. سن لو یہ بات, پھر کبھی سناؤں گا. جو کرنا چاہتا تھا, آپ بتائیں قادیان کا یہ موذی مرزا قادیانی جو کہتے ہیں مرزا قادیانی, غلام احمد قادیانی, احمد نے کہنا اس بدبخت کو, محمد و احمد ہمارا نبی ہے, یہ نہیں ہے. اس یہی تو سارے معاملات ہے. نبوت میرے نبی کی ہے, اور وہیں سے ساری چوریاں کرنے کے بعد یہ فرنگی کا ٹوٹ کہتا ہے میں نبی ہوں. قرآن اللہ نے میرے نبی پر بھیجا ہے. یہ کہتا ہے تذکرہ, یہ کہتا ہے یہی قرآن ہے. قرآن میں ترجمہ غلط کرتا ہے, تشریح غلط کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے جیسے میں کہتا ہوں ویسے مانوں. اس کے باپ نے اس کا نام رکھا تھا غلام قادیانی, اور آپ بتائیے جو باپ نے نام رکھا ہے وہ کہتا ہے یہ احمد کا غلام ہے. نہیں ترجمہ سمجھ آیا؟ غلام احمد یہ باپ کا نام ہے نا, باپ نے رکھا ہے. تو کیا کہا یہ احمد کا غلام, اور یہ بدبخت کہتا ہے میں نعوذ باللہ نبی ہوں, رسول ہوں. تو پھر ایسے کو مان لیا جائے گا نبی اور رسول؟ پھر پاکستان بن جانے کے بعد بڑی لمبی تاریخ ہے. آپ کے ملتان میں بڑی عیدگاہ کے ساتھ کاظمی صاحب کی دربار کے سامنے جو چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں, یہ 1953 کے ملتان کے شہدائے ختم نبوت کی قبریں ہیں. لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچے امیر شریعت کو کہا کہ لے جاؤ. ماؤں نے پیش کیے بچے, کہا گیا کہ یہ بچے کیا کریں گے؟ کہا جب ضرورت پڑے ان کو دفاع کر لینا. میرے نبی کی شان سے اونچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ میرے بچے نبی کی ختم نبوت کے کام آ جائیں تو میری بخشش کا ذریعہ بن جائیں. بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت, لازمی عقیدہ ہے. جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے, ان کا جنازہ ہوا. پڑھنے والے غور کرو انہوں نے کیا کہا تھا. میرے ساتھ 2 مولوی ہیں, ایک کا نام حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہے, ایک کا نام شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی ہے. پھر ڈیٹیل کا پھر وقت میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے جو تفسیر لکھی تھی, تفسیر عثمانی آج بھی موجود ہے, پڑھو. انہوں نے کہا تھا یہ اتنا بڑا عالم میرے پاس موجود ہے میری جماعت میں, تم اس جیسی تفسیر لکھ کر لا دو, میں تمہیں کہوں گا کہ تم بھی مفسر قرآن. آج تک تفسیر نہیں لکھ سکے. ان کی تفسیر پر سعودیہ میں پابندی تو لگی, لکھ نہیں سکے. وہ کسی اور کی لکھی ہوئی تھی. تو آپ کو پتا ہے اس وقت وزیر خارجہ کون تھا؟ اس وقت وزیر خارجہ قادیانی تھا. اس نے کہا تھا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. کس کا؟ قائد اعظم کا. اگر یہ مسلمان ہے تو میں کافر ہوں, اور اگر میں مسلمان ہوں تو یہ کافر ہے. اس لیے قادیانی مسلمانوں کو اپنے جنازے میں شریک نہیں کرتے, اور قادیانی کسی مسلمانوں کے جنازے میں نہیں جاتے. قادیانیوں کی میت وہاں چناب نگر جاتی ہے. پھر وقت آیا, یہ پھر 74 کی تحریک چلی, اور تمام علماء اس پر متفق تھے ہیں
مسلمان کے دل سے میرے نبی کی محبت نہیں نکالی جا سکتی. آج بھی تمام تر کمزوریوں کے باوجود صوفیوں سے زیادہ گناہگار آگے آگے ہیں. گناہگار بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا. لا نبی بعد محمد ولا رسول بعد محمد ولا امت بعد امت محمد. قیامت تک کوئی رسول نبی نہیں آئے گا. کچھ دن پہلے پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یقیناً بہت بیرونی اشاروں پر ایک فیصلہ دیا, اور اس فیصلے میں یہ لکھا کہ قادیانی چار دیواری کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں, تو اور جس نے کوئی بات کی ہے چیف جسٹس کے خلاف ہم تمہیں اٹھا لیں گے, ہم ساروں کو اٹھا کے لے جاؤ. جس ملک میں نبی کی عزت نہیں ہے اس ملک کی زمین سے ہمیں کوئی پیار نہیں. کیا بے وقوفوں والی بات کرتے ہو؟ تجھے چیف صاحب کس نے حق دیا ہے؟ 50 سال ہو گئے اس قانون کو بنے ہوئے. یہ پاکستان کا قانون ہے, یہ پاکستان کا آئین ہے. تجھے کس نے حق دیا اس قانون کو چھیڑنے کی؟ قانون شکن تو چیف صاحب آپ ہیں, قانون توڑنے والے تو چیف صاحب آپ ہیں, آئین میں گڑبڑ کرنے والے سراغ کرنے والے تو آپ ہیں. پہلے تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو. ہم جذباتی نہیں ہیں, ہم اصولوں کے پابند ہیں. مجھے بتاؤ کہ جب تم سے کوئی انصاف مانگنے آئے, تم نے میرے نبی کی ختم نبوت کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا, باقی کیا انصاف کرو گے؟ تم سے تو 84 میں ضیاء الحق بہتر تھا جس نے قادیانیت آرڈیننس جاری کیا تھا. تم سے تو 1000 درجے ذوالفقار علی بھٹو بہتر تھا جس نے سب کچھ جانتے ہوئے کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اس کو بتا دیا تھا. تو پھر اس نے ایک لفظ کہا تھا, اگر بات محمد کی آ گئی ہے تو کروڑوں ڈالر ٹھوکڑے سے اڑا دیے جائیں گے, میں محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اس نے دستخط کیے ہیں اور تاریخ میں یہ بات ہے. تم نیکیوں پہ ناز کرتے رہو. اللہ کو اس کی نیکی اتنی پسند آ گئی ہے کہ ختم نبوت کا کام اللہ نے اس سے لے لیا ہے. آج تم افراتفری پھیلا رہے ہو. یہ موجودہ چیف جسٹس کی وجہ سے یہ ملک میں افراتفری پیدا ہو رہی ہے, انتشار پیدا ہو رہا ہے ختم نبوت کے عنوان پر. یہ جو تم نے فیصلہ دیا ہے یہ تم فیصلہ واپس لو. پارلیمنٹ نے بھی کہا ہے کہ فیصلہ واپس لو. تمام ممبران سینٹ کے بھی ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے فیصلہ واپس لو. عوام بھی کہہ رہی ہے فیصلہ واپس لو. اور سن لو جو کہتے ہیں ہم بڑے نبی کے عاشق ہیں, میں ان پارٹیوں کا نام نہیں لینا چاہتا, ان کے لیڈر کیوں چپ ہیں؟ بتاؤ نبی سے بڑھ کر کون سی ذات ہے جس سے تم عشق کرو گے؟ کون ہے وہ جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو؟ اور حکم دیا گیا ہے کہ والدین سے بھی زیادہ محبت کرو نبی سے, اولاد سے بھی زیادہ محبت کرو نبی سے, جان و مال سے بھی زیادہ محبت کرو نبی سے.
جان دی جا سکتی ہے، مال دیا جا سکتا ہے، ماں باپ کو قربان کیا جا سکتا ہے، اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے، مگر حضور کی ختم نبوت پر کسی قسم کی آنچ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی؟ ذرا بول تو پڑو ٹھیک کہہ رہا ہوں، ذرا اونچی آواز سے کہو بھائی ختم نبوت زندہ باد ہے یا نہیں ہے؟ ختم نبوت زندہ باد ہے یا نہیں ہے؟ منکرین ختم نبوت مردہ باد ہے یا نہیں ہے؟ اور جو منکرین ختم نبوت کے ساتھی ہیں وہ بھی مردہ باد ہے۔ بات سنو، زندگی کا تو پتہ نہیں، لیکن حضور نے ہی ہماری شفاعت کرنی، ہمارا یقین ہے، اور حکم یہ ہے کہ جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرے گا انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ان کی شفاعت کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی شفاعت یقینی ہے۔ تیسرے لفظوں میں جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ یوں سمجھے میں حضور کے دربار میں، حضور کے قدموں میں۔ باقی انشاءاللہ پھر صحیح، اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا کر لیجیے بھائی۔